الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات افترضهن الله من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله احد ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله احد ان شاء غفر له وان شاء عذب. دیکھیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے کہ جو مجمع کے کنارے لوگ کھڑے ہیں، ایک تو ابھی نعت کا سلسلہ بھی آپ کو سننا ہے اور مجھے کوئی لمبی بات بھی نہیں کہنی، جو سلسلہ قائم ہے بہت غیر مناسب ہے. دین کی بات جب دینی مجالس میں اس کی توہین ہونے لگے گی تو اللہ کی رحمت کیسے ہم کو ملے گی. انتہائی ادب کے ساتھ یہ کہنا ہے. محترم حضرات، آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے اللہ کے واسطے بیٹھ جائیں، حضرت والا کی قیمتی باتوں سے اپنے دلوں کو سکون اور فیض پہنچائیں. اس کے بعد مفتی طاہر جمیل صاحب کو دوبارہ پڑھوایا جائے گا انشاءاللہ. اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں کرنے کے کچھ نہ کہا جائے، صرف سننے کا مسئلہ ہو. میں اگر یہ زیادہ اس پہ کہہ دوں گا تو الٹی بات ہو جائے گی. ہمارا مزاج بنا یہ ہوا ہے کہ کہنے کو کچھ کرنے کو کچھ نہ کہا جائے، بس ہم سنتے رہیں. میرے بھائیوں، ابھی آپ کو شاعر نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اپنے چہروں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بنانا ہے. ابھی مولانا حضرت مولانا انعام صاحب نے وضو کے تعلق سے بہت بات عرض کی، مجھے نماز کے تعلق سے کچھ کہنا ہے. افسوس یہ ہے اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہے دین پہ عمل، اور جب دین سے بغاوت عملی طور پہ اعراض ہوگا تو اللہ کی رحمتیں روک جائیں گی. آج ہر طرف جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب نے اسلام کی تعلیمات کو اور اس پہ عمل کو دور کر دیا اپنے سے. مسجدیں تو خوب ہیں لیکن مسجدوں میں اذان پر جانے والے کتنے؟ گویا کہ عملی طور پر قولی طور پہ ہم بغاوت کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستیوں والے اللہ کو ڈرتے اور ایمان لے آتے تو ان کے اوپر ہم آسمان و زمین سے برکتیں اتارتے، برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ آسمان سے جو بارش ہوتی، کبھی وقت بے وقت بارش ہو گئی نقصان ہو جاتا ہے. رحمت اور برکت کی بارش وہ ہوتی ہے کہ وقت پہ بارش ہو. زمینوں سے اللہ کی جانب سے خزائن نکلنا شروع ہو جائیں گے. ایسی فصلوں میں برکت ہوگی کہ آدمی بوئے گا تھوڑا، نفع زیادہ اٹھائے گا. یا مثلاً کم ہوا لیکن اللہ اس قلیل آمدنی میں ایسی برکت عطا فرمائے
بہت راحت و آرام ہو جائے گا، لیکن دو شرطیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستیوں والے، گاؤں والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو یقیناً ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کو کھول دیں۔ آج جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے منہ موڑے گا۔ یاد میں اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز بھی ہے، اہم ترین یاد نماز ہے۔ اللہ فرماتا اقم الصلاۃ لذکری، مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ جو میری یاد سے منہ موڑے گا فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کو تنگ زندگی دیں گے۔ اسباب عیش عشرت بہت ہوں گے، آمدنیوں کی بہتات ہوگی، لیکن پریشانیوں کو ڈال دیں گے۔ فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کو تنگ زندگی دیں گے۔ ہر وقت ابتلا، بے چینی، پریشانیاں، پیسے کی بہتات ہے، لیکن بے چینیاں ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا۔ فإن لہ معیشۃ ضنکا، ہم اس کو تنگ زندگی دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ تو بندہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے پروردگار عالم تو نے مجھ کو نابینا کیوں اٹھایا؟ وقت کنت بصیرا، میں تو بینا تھا دنیا میں۔ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتی فنسیتہا، اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئیں، میرا پیغام آیا، لیکن تم نے اس کو بھلا دیا۔ جب تم نے اللہ کے پیغام کو بھلا دیا، کذالک الیوم تنسا، آج تم کو اللہ کی رحمت سے بھلا دیا گیا۔ اے مسلمانوں، اتنے بڑے محیی السنہ کے خلیفہ حضرت مولانا انعام صاحب کبھی آپ نے بات سنی، جہاں تک بھی وہ آواز پہنچی ہو یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم وضو کا اہتمام کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے اور اذان کا جواب دیا جاتا ہے اور اذان کے جواب کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، وجبت لہ شفاعتی، تو میری سفارش اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے اذان سنی، کلمات اذان کا جو جواب دیا اور جواب دینے کے ساتھ دعا پڑھی، وجبت لہ شفاعتی، جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی اگر آپ نے زیارت کی، اللہ کرے آپ پہنچے، ہم پہنچے، مدینہ طیبہ کی میں پہنچ کر اور حرم محترم حرم مدنی پہنچ کر روضہ اقدس کی زیارت کریں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد میرے قبر کی زیارت کرے گا، میری سفارش اس کے لیے واجب، جیسے وہاں واجب ہے اگر کوئی شخص مؤذن کی اذان کا جواب دے کر اور اس کے بعد دعا پڑھ کر دعا پڑھتا ہے، نماز کی تیاری میں لگ جاتا ہے، وجبت لہ شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے واجب۔ بہت آسان ہے میرے بھائیو جنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم گنہگاروں کا آخری سہارا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 نصیحتیں فرمائی، انہی 10 نصیحتوں میں ایک نصیحت فرمائی، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، ہرگز تم فرض نماز جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا۔ اللہ جل شانہ وعمن والہ اس کی پاسداری، اس کا تحفظ نہیں فرمائیں گے۔ جب اللہ کی ذمہ ہم سے بری ہو گیا، نمازیں ہم نے چھوڑ دی، ایک نماز کا اتنا بڑا گناہ ہے اور نمازیں قوم کی قوم چھوڑ رہی ہو تو پریشانی نہیں آئیں گی، حالات نہیں آئیں گے، ادبار نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟
طے کریں کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ حضرت سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 5 نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، جس شخص نے 5 نمازوں کا وضو ڈھنگ سے کیا وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، اور 5 نمازوں کو ان کے وقت سے پڑھا، وقت کو ٹال کے نہیں پڑھا۔ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، نمازوں کے رکوع کو مکمل کیا، ان کے خشوع کو مکمل کیا، جملہ نماز کے ارکان کو سنت کے مطابق ادا کیا۔ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ أَحَدٌ، اس کے لیے اللہ پر وعدہ ہے أَن يَغْفِرَ لَهُ، کہ اللہ اس کو بخش دے گا، اتنا بڑا وعدہ ہے۔ فَلَيْسَ، اور جس نے وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، اور جس نے ایسا نہیں کیا، جس نے نماز ہی نہیں پڑھی تو ڈھنگ سے وضو نہیں کیا، سنت کے مطابق وضو نہیں کیا، نماز پڑھی ڈھنگ سے نہیں پڑھی۔ سیدنا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا، نماز جلدی جلدی پڑھ رہا، حضرت نے فرمایا قد تففت فی الصلاۃ، تم نے نماز کا حق ادا نہیں کیا، نماز میں کمی زیادتی کر دی۔ فرمایا ایسی نماز نہیں ہے، اس کے رکوع کا اہتمام، سجود کا اہتمام، اس کے تسبیحات کا اہتمام۔ ومن لم يفعل، جس نے ایسا نہیں کیا، فلیس له علی اللہ احد، تو اس کے لیے اللہ پہ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان شاء غفر له، اگر چاہے اللہ بخش دے، وان شاء عذب، اور اگر اللہ چاہے عذاب دے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی خاصیت یہ ہے جب وہ پڑھا جاتا ہے تو ایمان والے کے دل کانپ اٹھتے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ایمان والوں کے دل اسے لرز جاتے ہیں، ان پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے۔ اور ہمارا آج حال یہ ہے کہ قرآن سننا نہیں چاہتے، قرآن کی تلاوت ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں گھروں میں قیمتی چیز قرآن مجید رکھا ہے، آج اس کے اوپر جالے اڑتے ہیں۔ قرآن پاک مسجدوں میں رکھے، کسی کا انتقال ہوا بطور اسال صاحب مسجد میں رکھ دیا، جزدان کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کا کلام اللہ رکھا ہے بغیر جزدان کے، اس کے اوپر گرد اٹکڑی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ طے کریں گے انشاءاللہ کہ تلاوت کے اہتمام ہم کریں گے، نمازوں کے اہتمام کریں گے، اور مساجد کو بھریں گے۔ اور کبھی بھی آپ اجلاس کریں، ماشاءاللہ آپ کے ہاں اب شاعر حضرات ہیں، آپ کو پیغام دیں گے انشاءاللہ، کافی رات تک آپ کو سننا ہے۔ ہمارے شاعر صاحب نے گویا کہ اعلان میں کہہ دیا تھا، مجھے بہت ہی مختصر کہنا ہے، میں تو چاہ نہ چاہ میں نے کچھ کہہ دیا تاکہ مجھے ثواب حاصل ہو جائے۔ اور یہ طے کریں انشاءاللہ کہ آپ عمل کریں گے، اگر عمل نہیں کریں گے تو اس اجلاس میں پھر اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ عمل کے بغیر نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے، عمل کا عزم کر کے اٹھیں۔ جب تک آپ عزائم نہیں کریں گے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو بدلنے کا عزم نہیں کرتی ہے، فیصلہ نہیں کرتی ہے، جب تک حالات نہیں بدلتے، آپ جب تک یہ عزائم لے کے نہیں جائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری زندگیاں سنت کے مطابق ہوں گی۔ اور حضرت نے شادی کے تعلق سے بھی کہا ہم لمبی بارات نہیں لے جائیں گے، نیز بالغ ہونے کے بعد جلد شادی کا اہتمام کریں گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ہم شادی بیاہ کے سلسلے میں بالغ ہونے کے بعد جلد فکر کریں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر اخلاق والا دین والا رشتہ مل جائے شادی کر دو، زیادہ چیزوں کی تلاش نہ کرو۔ دنیا اصل نہیں ہے، مال اصل نہیں ہے۔ تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کو اس نکاح کیا تھا۔ آقا علیہ السلام فرمایا لدینہا، تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ فاظفر بذات الدین، تم دین والی کے ذریعے کامیابی حاصل کرو۔ اے مسلمانوں، ہمیں انشاءاللہ میں گزارشات جو عرض کی ہیں امید یہ ہے کہ عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ ہیں، طالب جمیل ہے اور آپ کے سامنے رات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔